پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ فرعون کی لاش کب، کہاں اور کیسے ملی؟ اور کیا یہ سچ ہے فرعون کی لاش کے مختلف اعضاء، ناخن اور گوشت کے کچھ حصے ہر سال بڑھتے رہتے ہیں؟ اور فرعون کی لاش کے بارے میں سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے؟ نہیں نا؟ تو آج ہم اس تاریخی واقعے پر نظر ڈالنے والے ہیں اور فرعون کی لاش کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق آج ہم بیان کرنے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل نوک وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ بالخصوص اسلامی واقعات اور دنیا سے جڑی اہم باتیں اس چینل پہ ملتی رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون سمندر میں اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پار کرا دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی۔ قرآن کریم سورۃ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے بحر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مثالہ لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کے محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون جو کہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں ہی رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سال 1871 میں مصر کے شہر سے تعلق رکھنے والا غریب معمولی چور عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والا خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب وہاں وہ نوادرات چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا، تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس کی لاش پر تحقیق کی گئی اور اس بات کو تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا، اس لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت فرانس کی قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ شدہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ مائکروسکوپ اور ٹیسٹنگ کے ذرائع کے تمام اعضاء کو باریکی بینائی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندر کے ذرات ابھی بھی موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گیا، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔
उस मिस्र के साइंसदान ने कुरान पाक को खोलकर सूरत यूनुस की आयत 90 से 96 तक तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन की बाल और नाखून ताहाल बढ़ते रहते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी ये कहते हैं, हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूज़ियम में रखी फ़िरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो इसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं, और फ़िरौन की मम्मी को ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा इसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा फ़िरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक इसकी लाश को निशानी इबरत बना दिया।